بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاکھوں کروڑوں درود السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل اولاد پر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ایک عظیم نبی حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو انبیاء کرام کی جماعت میں ایک کریم اور عظیم نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بستی کی طرف چلنے کا حکم دیا۔ وہاں پہنچے تو بستی ویران تھی، خیر آباد تھی۔ ابھی یہ حیران ہوئے کہ مجھے یہاں کس لیے بھیجا گیا، کہ اللہ تعالیٰ اس مردہ بستی کو کیسے زندہ فرمائیں گے۔ یہ خیال تعجب کے طور پر تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت 259 میں فرماتے ہیں، ترجمہ: یہ اس شخص کی مانند کہ جس کا گزر اس بستی پر ہوا، جو چھت کے بل اوندے پڑی ہوئی تھی، کہ اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کیسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھی موت دے دی، 100 سال کے لیے پھر اسے اٹھایا۔ پوچھا، تو اس پر کتنی مدت گزاری؟ کہنے لگا، 1 دن یا اس سے بھی کچھ حصہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو 100 سال تک ٹھہرا رہا ہے، پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، یہ بالکل خراب نہیں ہوا، اور اپنے گلے کو بھی دیکھ، ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا رہے ہیں۔ تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح جوڑتے ہیں اور پھر ان پر گوشت چڑھاتے ہیں۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نیند کی حالت پر حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کی ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے یہ جواب دیا، اور وہ یہ سمجھے کہ شاید وہ یہ سو رہے ہیں، اور انہیں یہ احساس نہیں ہوا کہ میں اتنا عرصہ مردہ رہا ہوں۔ جب وہ سوئے تھے تو صبح کا وقت تھا، اور جب دوبارہ زندگی ملی تو عصر کے وقت آنکھ کھلی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے اس سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں 1 دن یا دن کا کچھ حصہ یا اس سے بھی کم سویا رہا ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے کھانے اور گدھے کو دیکھو، کھانا بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، لیکن 100 سال گزر جانے پر بھی کھانا بالکل تر و تازہ تھا، کیونکہ آپ کے گدھے کے ہڈیاں بکھری پڑی تھیں۔ اچانک ان کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے ہڈیاں حرکت کرنے لگیں، پھر جڑنے لگیں۔ گدھے کا ڈھانچہ تیار ہو گیا تو اس پر گوشت چڑھنے لگا۔ اسی طرح گدھا زندہ ہو گیا اور آواز دینے لگا۔ یہ دیکھ کر عزیر علیہ السلام پکار اٹھے، واقعی میرا پروردگار ہر چیز پر قادر ہے۔ ان کی اس عارضی موت کے دوران وہ بستی آباد ہو چکی تھی۔ عزیر علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا تم لوگ عزیر کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، انہیں فوت ہوئے 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے۔ عزیر علیہ السلام نے انہیں بتایا، میں ہی عزیر ہوں۔ انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایک بڑھیا کو لے کر آئے، اس کی عمر 120 سال تھی۔ انہوں نے اس سے عزیر علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو اس نے عزیر علیہ السلام کی 10 نشانیاں بیان کی۔ وہ سامنے کھڑے عزیر علیہ السلام کو دیکھ رہے تھے، تب انہیں یقین آیا۔ عزیر علیہ السلام ان کے درمیان قیام پذیر رہے۔ آپ نے انہیں نئے سرے سے تورات کی تعلیم دی۔ وہ اس کو بھول چکے تھے۔ بستی والے ان سے بہت متاثر ہوئے، ان کی تعظیم کرنے لگے۔ اس عظیم معجزے کی وجہ سے رفتہ رفتہ وہ انہیں اللہ تعالیٰ کا بیٹا تصور کرنے لگے۔ نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ اللہ نے ان کا ایک جرم بیان کیا ہے۔ یہ جرم ان میں نسل در نسل چلتا رہا، یہاں تک کہ اس دور میں بھی یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ آپ کا نام دیوان مقدس بھی رکھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ مقدس ذات کی نسل سے ہے اور معبود ہیں۔ یہ ان کا شرک ہے۔ اللہ ان پر لعنت کرے، انہیں اللہ اس جرم کی سزا ضرور دے گا۔ انسان کتنی ہی بلند مقام پر پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو جائے، تب بھی وہ اللہ کا بندہ ہی رہتا ہے، اور کسی بھی مرحلے پر پہنچ کر وہ اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل و شانہ کی ذات پاک
پاک ہے اور باپ بیٹے کی نسبتوں سے آگ ہے۔ لہٰذا انسان کی سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ وہ جب کسی برگزیدہ بندوں سے ایسے امور صادر ہوتے ہوئے دیکھتا ہے جو عقل میں نہیں آتے تو روح یا حقیقت کی بنا پر پکار اٹھتا ہے، یہ ہستی تو خود اللہ ہے جو انسانی شکل میں آئی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کا شریک ہے؟ وہ یہ نہیں سوچتا کہ بلا شبہ ان واقعات کا جاری ہونا اللہ کی طاقت کے ذریعے ہے جو بطور نشان اس برگزیدہ انسان کے ہاتھوں جاری ہوئی۔ اس کے باوجود یہ نہ اللہ ہے نہ اللہ کا بیٹا، بلکہ اس کا ایک پسندیدہ بندہ ہے، اور یہ امور اللہ تعالیٰ کے خاص قوانین کے تحت صرف اس کی تعریف اور اس کی صداقت کے لیے ظاہر ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے آگے اسی طرح مجبور ہیں جس طرح دوسری مخلوق۔ قرآن مجید نے سیدہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت سورہ آل عمران آیت 59 میں اس طرح بیان کی ہے۔ اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال آدم علیہ السلام کی سی ہے کہ انہوں نے انہیں منڈی سے پیدا کیا، کہ اللہ نے انہیں مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ہو جا، اور وہ ہو گئی۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کا بیٹا اگر کسی کو کہا جا سکتا تھا تو آدم علیہ السلام کو کہا جانا چاہیے تھا۔ لہٰذا کسی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے بالکل فضول اور باطل ہے۔ اللہ پاک مغفرت فرمائے آپ کی، میری اور تمام امت مسلمہ کی۔ آمین ثم آمین۔